سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. صدق الله العظيم. بات یہ چل رہی تھی کہ آج ہمارا معاشرہ اور بالخصوص نوجوان وہ کس سمت کی طرف جا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دنیا کو ایک کھیل بتلایا ہے. وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب، کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو ایک کھیل کی طرح ہے، کھیل کی چیز کی طرح ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ حقیقی زندگی ہے، باقی رہنے والی زندگی ہے. تو اس مثال کو دے کر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کھیل کود کے لیے، کھیل کود والے سامان کے لیے، اور اس سامان کے لیے کہ جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، تکلیفیں برداشت کرنا، مصیبتیں اٹھانا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. عقل مندی تو یہ ہے کہ اللہ کے بندے اس زندگی کو سنوارنے کے لیے کوششیں کریں کہ جس میں بقا ہی بقا ہے اور جو حقیقی زندگی ہے، اور وہ ہے موت کے بعد کی زندگی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے بعد کی اس زندگی کی حقیقت کو سنوارنے اور بنانے کے لیے جو اصول اور ضابطے بتلائے ہیں، اور جن اصول اور ضابطوں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ کر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عمل کیا، اپنی زندگی کو ان اصولوں اور ضابطوں پر ڈال لینے کا نام ہی حقیقت میں انسانیت کی کامیابی ہے. آج بہت سارے امور، بہت سارے کام ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ دین کا کوئی حصہ نہیں ہے اس میں، بلکہ اگر تنہائی میں ہوش کے ناخون لیں اور عقل سے سوچیں تو کم از کم ایک سمجھدار انسان کے لیے ان تمام کاموں کو کرنا سوائے وقت اور مال کے ضیاع کے کچھ بھی نہیں ہے. جیسے ابھی چند گھنٹوں کے بعد نیا سال شروع ہو جائے گا، جہاں 1 جنوری اس کی گھنٹی بجے گی تو ایک نیا سال شروع ہو جائے گا. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ انسان کو اس آغاز سے، نئے سال کے آغاز سے قبل اپنی زندگی کے ماضی میں جھانکنا چاہیے کہ اس نے اپنا گزشتہ سال اور گزشتہ سال کے لمحات اور اس کے ساعتیں، اس کی گھڑیاں کس طرح گزاری ہیں، کیا پایا اور کیا کھویا، اور کتنے کام اس نے اللہ اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کیے، اور کتنے احکامات وہ تھے جو اس پر واجب تھے اور اس نے ترک کر دیے. ان پر غور و خوض کر کے اللہ کی بارگاہ میں روتا اور گڑ گڑاتا، اور اپنے ضائع ہو جانے والے وقت کی طرف سے توبہ کرتا، اور اللہ سے آنے والے وقت میں خیر اور برکت کا طلبکار ہوتا، اور اللہ سے مطالبہ کرتا کہ اے اللہ، ماضی کا جو وقت گزرنا تھا وہ میری کوتاہیوں کی نگاہ ہو چکا، اب وہ واپس تو نہیں آ سکتا، لیکن اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ میری زندگی کے کتنے لمحات اور باقی ہیں، میں کتنے دن اور تیری زمین پر زندگی گزارنے والا ہوں. اے اللہ جو ساعتیں اور جو لمحے اور جو گھڑیاں میری زندگی کی باقی ہیں
ان کو اپنی رضا والے کاموں پر لگانے والا بنا دے۔ عقل مند انسان تو یہ کرتا، لیکن ہمارے معاشرے میں نوجوان اور بالخصوص وہ نوجوان کہ جن کو اللہ رب العزت نے تھوڑی سی فراوانی بھی دے دی ہے، والدین کی طرف سے آزادیاں ہیں، گھر کا ماحول بھی دنیاوی اعتبار سے بہتر ہے، کاروبار بھی اچھا ہے، وہ اس نئے سال کے آنے سے پہلے گناہ کی ترتیب بنانے پر لگ جاتے ہیں۔ دوست اور احباب کے ساتھ میٹنگوں میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ فلاں دن نیا سال آ رہا ہے، اس کی پارٹی کون سے کلب میں کرنی ہے، کس انداز پر کرنی ہے، کیا خرچ کرنا ہے۔ نیا سال آ رہا ہے، خوشیاں منانی ہے، حالانکہ اگر ہم اور آپ ذرا سا سوچیں کہ یہ انسان یہ دیکھے کہ میری زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا، میں اپنی موت سے کتنا قریب آ گیا۔ کوئی انسان موت کے قریب پہنچے تو وہ خوشیاں منائے گا، بہت بہت مبارک ہو کہ آپ عنقریب مرنے والے ہیں۔ نئے سال کی مبارکبادیاں ایک دوسرے کو دی جاتی ہیں نا، ہمارے یہاں ہیپی نیو ایئر پیغامات میں واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر اور ملاقات میں کہا جاتا ہے نا، اور بعض لوگ اور آگے بڑھ کر اپنی آنے والی نسلوں کو بجائے اس کے کہ دین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سکھلاتے، گھروں میں لا کر لڑیاں لگائی جاتی ہیں، اپنی آنے والی نسل کو بجائے اس کے کہ اسلامی شعار سکھائے جاتے، ان کو بتلایا جاتا کہ زندگی میں ان اوقات کی کیا قیمت ہے اور ان اوقات کو کن کاموں میں لگانا چاہیے، ان کو خرافات کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں گھر والے خود۔ کچھ دن پہلے میں نے دیکھا ایک بچی، وہ آئی کہیں اور اس نے اپنے کسی رشتہ دار سے، دوسرے بچے سے کہا میں آپ سے ناراض ہوں۔ کیوں ناراض ہے؟ آپ نے مجھے برتھ ڈے وش نہیں کیا، آج میرے پیدائش کا دن تھا، میں آئی تھی تو آپ مجھ سے خوشی کے ساتھ ملتے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ بچے کیا جانے پیدائش کے دن اور وفات کے دن اور کس دن خوشیاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بڑوں نے انہیں یہ تعلیم دی ہے۔ دو ہی جگہ ہو سکتی ہے، یا تو اس نظام تعلیم نے کہ جسے ہم نے اور آپ نے زندگی کی ترقی کا ضامن سمجھ لیا ہے، اس نے ان کے ذہنوں کو اس طرف منتقل کیا، یا پھر یہ کہ گھر کی تربیت ہی ایسی ہے۔ کاش یہ بتلایا جاتا کہ جب آپس میں ملو تو ایک دوسرے کو سلام کرو، کاش یہ بتلایا جاتا کہ اسلام کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملو تو اس کی خیریت دریافت کرو، کاش یہ بتلایا جاتا کہ جب ایک دوسرے سے ملو تو اس کے بارے میں سوال کرو کہ تم نے اتنا وقت گزار لیا، بتاؤ آج تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی تو کس انداز میں پڑھی۔ یہ نہیں، وہ بچہ پوچھ رہا ہے ایک دوسرے سے آپس میں کہ آپ نے مجھے برتھ ڈے وش نہیں کیا اس لیے میں ناراض ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تربیت گھر سے ہو رہی ہے۔ تو ایسے ہی ہے، ہمارے نوجوان آج سے ہی لگے ہوئے ہوں گے، بلکہ نہ جانے کتنے لوگوں نے تو خرافات کے اڈے بک بھی کر لیے ہوں گے کہ ہمیں اپنی نئے سال کی پارٹی فلاں جگہ منعقد کرنی ہے۔ اور عجیب ماحول، عجیب دور ہے کہ نیکی کے کام انسان فری میں نہیں کرنا چاہتا اور برائیاں خریدنے کو تیار ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ اللہ جنت دینا چاہ رہے ہیں مگر انسان جہنم خریدنے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی عطا کرنے والے ہیں مگر وہ اللہ کا عذاب خریدنے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ اپنی طرف سے مغفرت کا اعلان کرا رہے ہیں اور بندہ ہے کہ اللہ کی مغفرت سے دور بھاگنے پر دنیا کی دولت خرچ کر رہا ہے، اور کہنے والے سننے والے کوئی نہیں ہے۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ مبارکباد کے پیغامات بھیجے جاتے ہیں، نئے سال کی بہت بہت مبارک ہو ایک دوسرے کو۔ اگر اسی کو ہم بدل دیں، حالانکہ وہ بھی میں سمجھتا ہوں مبارکبادی ہوگی مگر آدمی ناراض ہو جائے گا۔ اگر میں کسی کو یہ ارسال کر دوں نئے سال پر بہت بہت مبارک ہو، آپ بہت جلد مرنے والے ہو، بھائی نئے سال کا آغاز
زندگی سے دور اور موت سے قریب ہی تو کرتا ہے نا ہر انسان کو۔ تو اگر آپ آپس میں ایک دوسرے کو اس طریقے سے مبارکباد دے رہے ہیں کہ نیا سال بہت بہت مبارک ہو، تو ہمیں بھی یہ حق حاصل ہے کہ ہم یہ لکھیں آپ کو موت کے وقت کے قریب آنے کی پرخلوص مبارکباد، بہت جلد آپ نپٹنے والے ہیں۔ ایک ہی بات ہوئی نا، انسان کی زندگی کا ماضی کن خرافات میں گزرا اس میں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے آگے توبہ کے لیے گڑ گڑانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نئے آنے والے سال کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کس طرح لگایا جائے گا اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کا آغاز ہی گناہ سے کیا جا رہا ہے اور اس کی فکریں کی جا رہی ہیں۔ اور صرف نوجوان نہیں ہیں یا وہ بچے نہیں ہیں، پورا کا پورا کنبہ لگا ہوا ہے کہ نئے سال پہ آپ کہاں لے کے جائیں گے۔ گھر میں اہلیہ شوہر سے اور بہنیں بھائیوں سے اور دیگر تعلقات والے ایک دوسرے، نئے سال پہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کتنا خرچ کریں گے۔ پھر اس میں کیا ہوتا ہے، کیک خریدے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو چیزیں، اور ان کو بجائے کھانے کے سڑے ہوئے چہروں پہ ملا جاتا ہے۔ ایک گناہ تو یہ کہ ہم اپنے ماضی کو جس کو ہم نے گزار لیا اس پر افسوس نہ کریں کہ ہم نے کیسے گزارا، اور سال کا آغاز گناہ سے کریں، اور پھر اللہ کی طرف سے جو رزق عطا کیا گیا ہے ہم اس کو ضائع کریں۔ کتنے غریب ایسے ہیں کہ جو راتوں میں بھوکے سو رہے ہوتے ہیں، کتنے غریب ایسے ہوتے ہیں کہ جو ٹھٹرتی ہوئی سردی کے اندر بغیر کمبل اور لحاف کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے معصوم بچے کبھی پیٹ بھر کھانا کھانے کے لیے ترستے رہتے ہیں اور انہیں نصیب نہیں ہوتا، اور ایک ہم اور آپ ہیں کہ جن کو اللہ نے فراوانی دی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم غریبوں کا سہارا بن جاتے، بجائے اس کے کہ ہم بھوکوں کے پیٹوں میں نوالے ڈالنے کا ذریعہ بن جاتے، بجائے اس کے کہ ہم بے لباس لوگوں کو لباس دینے والے بن جاتے، بجائے اس کے کہ ہم سردی میں ٹھٹرنے والوں کی کوئی مدد کر دیتے، ان پیسوں کو خرافات میں ڈالا جا رہا ہے۔ ڈبل گناہ۔ پھر انہی سڑکوں پر جن پر اللہ کے احکامات کو توڑا جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو قربان کیا جاتا ہے، اور اللہ کے عذاب کو اور اس کی پکڑ کو اور اس کی سختی کو پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، انہی پر دور سے ایک بیٹھا ہوا غریب دیکھ رہا ہوتا ہے، کاش یہ پھینکا جانے والا کیک مجھے دے دیا جاتا، میرے پیٹ میں چلا جاتا، کاش یہ پیسے جو ضائع کیے جا رہے ہیں خرافات میں، اس سے ایک کمبل خرید کے مجھے دے دیا جاتا کہ میں اپنے جسم کو سردی سے بچا لیتا۔ کچھ نہیں ہے۔ اور یہ تربیت کاش ایسا ہوتا کہ ہم سب ایک دوسرے کی کرتے، لیکن بجائے اس تربیت کے کہ ہم ایسا بنائیں، ہم اپنے بچوں کو اسی نہج پر لے کر جا رہے جو ہمیں شیطان کے راستے پر ڈالے، اور ہماری نسلوں کو یہ سوچنے پر بھی مجبور نہ کرے کہ ہم کیوں اس دنیا میں آئے ہیں اور ہمارے آنے کا مقصد کیا تھا، اور اگر اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے تو اللہ نے انسانوں سے مطالبہ کیا کیا ہے۔ کون سی خرافات ہے جو اس نئے سال کے آغاز پر نہیں کی جاتی؟ کون سی ایسی خرافات ہے جو اس نئے سال کے آغاز پر مسلمان نوجوان نہیں کرتا؟ قربان جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کروڑوں درود و رحمت نازل ہو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر، کہ آپ نے اپنی امت کی طرف سے دعائیں مانگ لی کہ اللہ میری امت کو اجتماعی عذاب میں مبتلا نہ کرنا۔ ورنہ ہم اور آپ غور کریں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ہم قرآن کریم میں ان قوموں کے تذکرے کو پڑھیں کہ جن کو اللہ نے مختلف گناہوں کی وجہ سے مختلف عذاب میں مبتلا کیا، قوم عاد کے تذکرے پڑھیں، قوم سمود کے پڑھیں، قوم ارم کے پڑھیں، اور عمالقہ کے پڑھیں، اور فراعنہ کے پڑھیں، تو کوئی قوم زانی تھی اس لیے اسے عذاب آیا، کوئی سود خور تھی اس لیے اس کا اوپر عذاب آیا، کوئی بہت ظالم تھی اس لیے عذاب آیا، وغیرہ وغیرہ بہت سے اسباب ہیں۔
پھر ہم غور کریں کیا وہ تمام گناہ کہ جو پچھلی قوموں نے کیے انفرادی طور پر اور جن کی وجہ سے ان قوموں پر اللہ کا عذاب آیا، وہ تمام گناہ امت مسلمہ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ سود خوری عام ہے کہ نہیں ہے؟ شراب عام ہے کہ نہیں ہے؟ زنا عام ہے کہ نہیں ہے؟ چوری عام ہے کہ نہیں ہے؟ امانت میں خیانت عام ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سارے وہ گناہ، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جتنی قومیں پہلے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئی وہ قومیں وہ تھی کہ جنہوں نے گناہ صرف زمین پر کیے تھے، اس لیے کہ وہ اتنی ترقی یافتہ قومیں نہیں تھیں کہ وہ ہوائی جہاز بنا کر فضاؤں میں اڑ رہی ہوتی یا محل نما پانی کے جہاز بنا کر سمندروں کے سینے چاک کر رہی ہوتی۔ آج یہ قوم ہے، اللہ نے اس کو اتنا ترقیاتی قوم کا درجہ دے دیا کہ یہ فضاؤں پر، پانی میں، پانی کی تہ میں، سمندروں اور پہاڑوں پہ ہر جگہ موجود ہے۔ اور آپ دیکھیے وہ گناہ جو دوسری قوموں نے زمین پر کیے وہ گناہ ہم زمین پر بھی کر رہے ہیں، آسمان کی فضاؤں اور خلاؤں میں بھی کر رہے ہیں، سمندروں کے سینے کے اوپر بھی کر رہے ہیں اور سمندروں کی تہ میں بھی کر رہے ہیں، لیکن بس اللہ کے نبی کی دعا کا سہارا ہے کہ ہم پر پکڑ نہیں آتی اور ہم سوچتے بھی نہیں ہیں۔ دین کے کاموں میں خرچ کرنے کا کوئی مادہ ہمارے اور آپ کے درمیان نہیں رہا۔ آنے والی نسلوں کے دین کے تحفظ کی فکر کس طرح کی جانی ہے اس کے بارے میں کوئی سوچنے والا نہیں ہے۔ ہر آدمی کو بس ایک فکر ستائے ہوئے ہے، میرا بیٹا، میری اولاد کس طرح دنیا کو اپنے قبضے میں کر لے، کس طرح وہ ماڈرن معاشرے کا حصہ بن جائے، لوگ اسے سمجھیں کہ یہ بھی یعنی ترقی سمجھی کس میں ہم نے؟ عجیب و غریب باتیں۔ جتنے طریقہ کار ہمارے اور آپ کے درمیان رائج ہیں، چاہے وہ نئے سال کی مبارکباد سے متعلق ہو یا پیدائش سے، اس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ آپ سوچ تو لیں، کیا اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس طرح کا کوئی عمل کرنے کا طریقہ بتلایا یا نہیں بتلایا؟ غور کریں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں کھانے پینے، سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے، گفتگو کرنے، حتیٰ کہ استنجا اور پیشاب کرنے کا طریقہ بتلا دیا، ساری چیزیں بتلا دی۔ اب ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ اگر کسی کی پیدائش کے دن خوشیاں منانے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا یا نئے سال کے آغاز پر بھی خوشیاں منانے کا کوئی طریقہ ہوتا اور اس میں کسی قسم کی خیر ہوتی، اس میں کسی قسم کی خوبی ہوتی، دین کا کوئی فائدہ ہوتا یا کم از کم دنیا ہی کا کوئی فائدہ ہوتا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیا ہمیں اس کا طریقہ کار نہ بتلا دیتے؟ نہیں بتلایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اگر اپنی چھوٹی سی عقل سے بھی غور کریں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ ساری چیزیں ہمارے درمیان وہاں سے آئی ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنا اور اہل ایمان کا دشمن کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ۔ جتنے طریقے اس طرح کے رائج ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہود و نصارہ کے طریقے۔ پھر اگر کسی سے کہا جائے مولانا ہم دین سمجھ کے تھوڑی کرتے ہیں، آپ تو بڑے سخت ہو، ذرا سی جناب والا سختی کی جا رہی ہے تب تو آپ یہاں تک پہنچے ہو۔ اگر علماء حق یہ سختی چھوڑ دیں تو آپ خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ امت کا حال کیا ہو۔ سختی کے باوجود ہم یہاں موجود ہیں، اگر سختیاں علماء حق چھوڑ دیں تو پھر یہ امت کہاں جائے گی؟ اس کا ذرا اندازہ کیجیے۔ اللہ فرماتے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو لوگ بلا وجہ اللہ کا دیا ہوا رزق ادھر ادھر خرچ کرتے ہیں شیطان کے بھائی ہیں۔ دیکھیے ایک چیز ہے اسراف، فضول خرچی، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، پسند نہیں کرتا۔ فضول خرچی کیا ہے؟ اس کو موٹی سی مثال سے سمجھ لیں۔ ایک چیز ہے ضرورت کی، وہ ہمیں 10 روپے میں بھی مل سکتی ہے اور وہی چیز 100 روپے میں بھی ملتی ہے ضرورت کی، 10 روپے میں بھی میری ضرورت پوری ہو سکتی ہے، لیکن وہاں بلا وجہ 100 روپے لگائے جائیں، یہ ہے اسراف۔
اور تبذیر کیا ہے کہ ایک چیز ہے جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر اس میں اپنے حلال کی کمائی کو، محنت کی کمائی کو لگایا جائے، یہ ہے تبذیر۔ جیسے عام طور پر شادی بیاہ میں گانے کے لیے ڈی جے لگوائے جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اگر ڈی جے نہیں بجے گا تو کھانے والوں کا ہاضمہ خراب ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے شادی میں آئے ہوئے مہمانوں کا ہاضمہ درست رہے، اس لیے گانے بجتے رہنے چاہیے، یہ ہے تبذیر۔ نکاح کی محفل میں اگر ویڈیوگرافی نہ ہو تو نکاح سنت کے دائرے سے خدا نخواستہ نکل نہ جائے، اس لیے فوٹو کھینچتے رہنے چاہیے، یہ ہے تبذیر۔ تو ایک تو اسراف ہے، ضرورت ہے، کم میں بھی ہو سکتی ہے مگر بلا وجہ زیادہ خرچ کیا جا رہا ہے، اور ایک ہے تبذیر۔ تبذیر کو اللہ نے فرمایا کہ یہ تبذیر شیطان کے بھائیوں کو، شیطان کا بھائی بنا دیتی ہے انسان کو۔ تو نئے سال میں بھی ہم سب یہی کرتے، بلا وجہ کی خرافات میں حصہ لیتے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ پھر ہم بھی دیں گے، لیکن ہماری مبارکباد کا طریقہ کار بدل جائے گا۔ ہم یہ لکھیں گے کہ آپ موت سے بہت قریب ہو گئے، آپ کو بہت بہت مبارک۔ پھر آپ لوگ ناراض مت ہوئیے گا کہ عجیب مولوی ہے، عجیب مولوی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ موت سے قریب ہونے کی۔ بھائی آپ نئے سال کی مبارکباد دیتے ہو، ہم اس انداز پہ دیتے ہیں۔ تو نئے سال کی جو خرافات ہمارے درمیان ہیں، میں تو ان کا صرف ایک جھلک دکھا رہا ہوں، آپ حضرات مجھ سے زیادہ جاننے والے۔ مجھے یہاں تک بتلایا گیا کہ ہمارے مسلم نوجوان شراب کی پارٹیاں منعقد کرتے ہیں، شراب کی پارٹیاں ہوتی ہیں، اللہ اکبر۔ اور یہ گھر والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بچے پارٹی منعقد کر رہے ہیں، فلاں ہوٹل میں پارٹی منعقد کی جا رہی ہے، اس کے لیے پیسوں کا انتظام کرنے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں گھر کے، منع نہیں کرتا کوئی، کریے بہت اچھی بات ہے۔ اور پھر کہا جائے کہ مولانا ہم دین سمجھ کے تھوڑی کرتے ہیں، آپ تو بڑی سختی کرتے ہو، کچھ تو رعایت دینی چاہیے۔ ابھی رعایت نہیں ہے، اس کے باوجود یہ حال ہے۔ اگر رعایت دے دی گئی تو پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ بغیر رعایت کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ وہ کہنے لگے ایک صاحب کہ جمعے کے دن آپ بڑے غصے میں نظر آتے ہو، کیا بات ہوتی ہے؟ بڑا غصہ کرتے ہو آپ جمعے کے دن، اور کیا بات ہے؟ جب کہو پرانی دلی والوں کے پیچھے پڑے رہتے ہو، پرانی دلی والوں تم نہاری نلوں میں ہو، اور اس میں ہو اور اس میں ہو۔ سوال یاد آ گیا، تو میں نے کہا کہ کسی دن اطمینان سے بتلاؤں گا۔ قرآن کو پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ جہاں پر اللہ رب العزت نے کسی برائی سے کسی کو روکنے کا حکم دیا تو وہاں ایمان والوں کو کہا، ایمان والوں تم ایسا نہ کرو، ایمان والوں تم ایسا نہ کرو۔ اب کوئی ایمان والا یہ سوال کرے، اللہ میاں کیا سارے گناہ ہم ہی کر رہے ہیں؟ آپ تو ہمارے پیچھے پڑ گئے۔ ایمان والوں شراب نہ پیو، ایمان والوں زنا نہ کرو، ایمان والوں سود نہ کھاؤ، ایمان والوں دوسرے کا مال نہ کھاؤ، تو اس کا کیا مطلب سارا کام ہم ہی کر رہے ہیں؟ نہیں، اللہ کو ایمان والوں سے محبت ہے، تعلق ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں دنیا کیا کرتی ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کرتے دو، مگر تم میرے ہو تم مت کرو۔ یہ اللہ کی محبت ہے، مجھے معلوم ہے اللہ فرماتے کہ آپ نہیں کرو گے، لیکن پھر بھی خطرے سے اسی کو ڈرایا جاتا ہے جس کو بچانا مقصود ہوتا ہے۔ کسی سے کہا جائے اس راستے سے نہ جانا، خطرہ ہے، تو یہ کس سے کہا جائے گا؟ جس سے تعلق ہوگا، محبت ہوگی۔ تو اگر کبھی کبھی میں نام لے کر کہتا ہوں نا پرانی دلی والوں، تو آپ سے کچھ خاص تعلق ہوگا، اسی لیے کہتا ہوں۔ اور اگر آپ کو ناراضگی ہوتی ہے تو بتلا دینا، آئندہ سے کہنا بھی چھوڑ دوں گا۔ تو جس سے تعلق ہوتا ہے انسان اسی کو مخاطب کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مجھے کسی سے دشمنی ہے۔ اور غصہ کیوں آتا ہے؟ اس کے دو فائدے ہیں، مجھے، آپ کو ہیں یا نہیں۔ فائدہ نمبر ایک یہ ہے
کہ جس گناہ پر میں غصہ کروں گا، کل اگر اس گناہ میں مجھے کسی نے دیکھ لیا تو وہ کھڑے ہو کر مجھے روک لے گا، وہاں تو بڑی تقریریں پھیلتے ہو، یہاں خود کر رہے ہو۔ تو میں اپنی حفاظت کے لیے کرتا ہوں، کیونکہ شیطان میرے ساتھ بھی اتنا ہے جتنا عام انسان کے ساتھ ہے۔ تو میرا فائدہ ذاتی یہ ہوتا ہے کہ میں اگر کسی چیز پر آج سختی کروں گا، خدا نخواستہ کل میں اس میں مبتلا ہو گیا تو میرے پیچھے اتنی ساری نگاہیں ہوں گی، میں زیادہ محفوظ رہوں گا۔ تو میں آپ کو آپ کے لیے نہیں، اپنے لیے ڈانٹتا ہوں۔ سختی جو ہوتی ہے نا وہ میں اپنے فائدے کے لیے کرتا ہوں، آپ لوگ غلط فہمی کا شکار نہ ہوا کریں کہ ہمیں کہہ رہے ہیں، میں اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہوں، کیونکہ خناس جب کسی عالم کے ذہن میں بیٹھتا ہے تو وہ پورے عالم کی تباہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے زندگی جتنی گزر گئی اس پر ہم سب کو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگنی چاہیے۔ اب جو یہ نیا سال آنے والا ہے اس میں جتنی خرافات ہوتی ہیں خود بھی بچو، اپنے نوجوان ساتھیوں اور دوستوں اور اولادوں کو بھی بچاؤ، اور کوشش کرو کہ اللہ رب العزت نئے سال کا آغاز اپنے اور اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے جیسا بنا کر کریں، اور ہمیں توفیق دے